پاکستان کا مشرق وسطیٰ کے ساتھ ٹریڈ ڈیفیسٹ جولائی سے دسمبر اس مالی سال کے 7 مہینوں میں $7 ارب رہ گیا، اور یہ پچھلے سال $7.2 ارب کے مقابلے میں صرف 3 سے 4% کی کمی ہے، جو لگ بھگ ایک معمولی بہتری کو ظاہر کرتی ہے۔ لیکن حقیقت میں اس کمی کی وجہ اقتصادی بہتری نہیں ہے، بلکہ ایکسپورٹ اور امپورٹ دونوں میں کمی ہے۔ ایکسپورٹ 6% کم ہو کر $1.5 ارب رہ گئی ہیں، جبکہ امپورٹ صرف 4% کم ہو کر $8.5 ارب پر موجود رہی ہیں، یعنی ہم نے کم بیچا اور تھوڑا کم خریدا۔ اب ایکسپورٹ میں کمی کی جو شرح ہے اس میں ہم نے اضافہ دیکھا ہے، جو خطرے کی علامت ہے۔ پچھلے مالی سال 2025 میں مڈل ایسٹ کے ساتھ تجارتی خسارہ 7.3% بڑھ کر $13.9 ارب تک پہنچ گیا تھا۔ اب کنٹری وائز اسٹیٹسٹکس اگر ہم دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ یو اے ای سے ایکسپورٹ 1.02 ارب رہی تھی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں -6% ہے۔ اب امپورٹ 4.3 ارب رہی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 13.4 زیادہ ہے۔ اب سعودی عرب کے ساتھ ایکسپورٹ $337.9 ملین رہی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں -7% ہے، اور امپورٹ 1.9 ارب رہی ہیں، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 6% کا اضافہ ہے۔ اب بحرین سے ایکسپورٹ $25 ملین رہی ہیں، جو پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً 6% کی کمی ہے۔ اب امپورٹ میں بحرین سے بڑا اضافہ دیکھا گیا، جو $130 ملین تک پہنچ گیا ہے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 61% زیادہ ہے۔ پھر اسی طرح سے دیگر یہ ممالک ہیں، اور ان کے ساتھ ہم دیکھیں تو اب یہ جو گلف کنٹریز جو کہ ہماری آلٹرنیٹ مارکیٹ اس وقت ہو سکتے ہیں امریکہ اور یو ایس اے اور یو کے بعد، وہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اگر معمولی سی بھی کمی ہوئی ہے تو کیونکہ ہم بہتر طور پر ان مارکیٹس کو ایکسپلور نہیں کر پا رہے ہیں، ان ممالک کے ساتھ ہماری ٹریڈ کیا بہتر نہیں ہو پا رہی ہے، اور یہ بہتر ہو کیسے سکتی ہے، اس پوری صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ ہارون شریف سابق وزیر ہیں سرمایہ کاری کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہارون صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا۔ اب یہ گلف کنٹریز ہماری ایک بڑی آلٹرنیٹ مارکیٹس اس وقت ہو سکتی ہیں جب یو کے میں، یورپی یونین میں یا یو ایس اے میں اگر ہم تھوڑا سا وہاں پر ہمیں پرابلمز ہوتی ہیں تو؟ جی ارباب صاحب، ہمارا مستقبل جو ہے وہ ریجن کے اندر ہے، لیکن ریجن کے اندر اگر ہم نے اکنامک ٹائز کو بڑھانا ہے، ہمیں پہلے ریجن کو سمجھنا پڑے گا کہ وہاں ڈیمانڈ کیا ہے، وہاں پہ ٹرینڈز کیا ہیں، کہاں ہمارا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے۔ خالی حکومت کے پیکٹ سائن کرنے سے، دوروں سے، تصویروں سے، ایم او یوز سے تو ایکسپورٹ نہیں بڑھتی ہے۔ بالکل بھی مجھے تعجب نہیں ہو رہا کہ وی آر اوور آل آن اے سلائٹ ڈکلائن ان ٹرمز آف آر ایکسپورٹس۔ دیکھیے اس وقت اپرچونٹی ہے، کیونکہ سعودی عربیہ جیسی مارکیٹ جو وہاں جی سی سی میں بڑی مارکیٹ ہے وہ ایکسپینڈ کر رہی ہے۔ اگر ہم ان سے اپنی ٹریڈیشنل اپروچ کریں کہ جی آپ ہمیں مارکیٹ ایکسیس دیں، ہمیں آپ ٹیرفز گھٹا دیجئے، ایک تو وہ سسٹینیبل نہیں ہے، دوسرا ان کے لیے مشکل دکھائی دیتا ہے۔ آپ کا جو سوال بڑا پرٹیننٹ ہے اور میں اس پہ کام کر رہا ہوں کہ اگر تو ہم نے واقعی فٹ پرنٹ وہاں پہ ڈبل کرنا ہے اگلے 2-3 سال میں اپنی پروڈکٹس کا، تو ہمیں ان کو دکھانا پڑے گا کہ کن سیکٹرز کے اندر پاکستان ان ممالک کی ہیلپ کر سکتا ہے۔ فار انسٹنس وہ سب کچھ امپورٹ کرتے ہیں فوڈ سیکیورٹی کے زمرے میں، پاکستان ان سے کہے جی آپ جوائنٹ وینچر کیجئے اپنی کمپنی کا، اور بائی دا وے ابھی میں نے ایک ایگریکلچر کمپنی کا ارینج بھی کیا ہے کہ آپ یہاں انویسٹ کریں، اور جو بھی پروڈکشن اس انویسٹمنٹ سے آئے آپ اس کو باقی دنیا کے ممالک سے کم داموں میں 100% بائی بیک کر لیجئے۔ ان کو سستی چیز ملے گی، ان کی انویسٹمنٹ کے اندر کوالٹی بھی وہ کنٹرول کریں گے، چیز جانی شروع ہو جائے گی۔ پاکستان کا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج اگر ٹیکنالوجی میں ہے، ہم ٹیکنالوجی دیں۔ میں اسپورٹ سیکٹر میں کر رہا ہوں کیونکہ 2034 کا وہاں ورلڈ کپ ہے، وی آر دا بیسٹ ان دا ورلڈ، لیکن یہاں کیپیسٹی بڑھے گی تو ایکسپورٹ ہوگی نا۔ یہاں پر تو جو اس وقت ایکسپورٹ کے انپٹس ہیں، خاص طور پہ ٹیکس کی شرح دیکھیں نا، ہمارے جو ونر کون ہے، ووون ٹیکسٹائل ہے، ویلیو ایڈڈ 62% ٹیکس پے کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی انویسٹ اپنا کمپنی 62% پروفٹ پہ ٹیکس دے رہی ہے اور بجلی کی قیمت بھی زیادہ ہے، تو وہ ری انویسٹ کیوں کرے گی؟ ہمیں ونرز کو سپورٹ کرنا ہے، گلف سے پیسہ لائیں، ان سے پارٹنرشپ کرائیں، ان کی کیپیسٹی بڑھائیں، بیچنا شروع کریں انہی ممالک کے اندر یا تھرڈ کنٹری کے۔ یہ ماڈل چل سکتا ہے۔ دوسرا، ہماری کمپنیوں کو وہاں بھی جانے کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی ہارم نہیں ہے کہ ہماری ایکسپرٹیز ہے، ہمارے پاس مین پاور ہے، چائنا کی ٹیکنالوجی ہے، اس کو جوائن کریں اور وہاں پر کمپنیاں بنائیں تاکہ بائیلیٹرل چیزیں بڑھ سکیں۔
تو عامر صاحب مینوفیکچرنگ یا پروڈکشن پر کیا ہماری حکومت کا اس وقت وہ فوکس ہے ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے جو اس وقت ہم سروسز سیکٹر پر دیکھ رہے ہیں؟ سروسز کی ایکسپورٹس میں نو ڈاؤٹ اضافہ بھی ہو رہا ہے، لیکن کیا ان فیوچر اب ہم مکمل اسی پر ریلائی کرنے جا رہے ہیں کہ آئی ٹی یا تھرو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہوتا رہے؟ چونکہ وہاں ظاہر ہے انویسٹمنٹ بھی بہت کم ہوتی ہے. یہ جو ہمارا مینوفیکچرنگ ڈپارٹمنٹ ہے یا جو ہمارا پروڈکشن یہ ساری ہو رہی ہے، اس کی طرف تھوڑا سا فوکس ہمیں مزید کرنا ہوگا؟ جی تھوڑا سا نہیں، بہت زیادہ کرنا ہوگا، لیکن ساری ایکسپورٹ کو ایک جگہ کلب کر دینا ایک غلطی ہے. آپ کو ایکسپورٹ کے سیکٹرز میں سے، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں، ونر پک کرنے ہیں. جیسے اب ٹیکسٹائل کی بات کرتا ہوں، 50% ٹیکسٹائل ووون اور سٹچڈ ہے، جس کو ہم ویلیو ایڈڈ کہتے ہیں. جو را کاٹن ہے یا یون ہے، اس کی ایکسپورٹ کیونکہ ہم کمپیٹیٹیو اب نہیں رہے ہیں، تو ہمیں پک کرنا ہے کہ کون سی ایسی ہماری سیکٹرز ہیں جہاں پر ہم ان کی کیپیسٹی کو ڈبل کر سکتے ہیں اگلے 3 برس میں. جو چل رہا ہے، آرڈرز بھی ہیں، صرف آپ نے بڑھانا ہے. اس کے لیے آپ کو پیکیجز دینے پڑیں گے اور آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. اور آئی ایم ایف بھی وریڈ ہے، میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ ایکسپورٹ کیوں نہیں بڑھ پا رہی. تو ہمیں ونرز کو اگر ہم سپورٹ کر دیں گے تو یہ جلدی سے بڑھیں گے. ایک بڑا سمپل قانون ہے کہ آپ اپنی سٹرینتھس کو جلدی اسٹرینتھن کر لیتے ہیں. تو ہمیں جیسے میں 3 سیکٹرز اگر میں آئیڈینٹیفائی کروں تو ہماری ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل ہے، ہمارا فوڈ سیکورٹی کا سیکٹر ہے جو زراعت سے لنکڈ ہے، اور ہمارا جو ٹیکنالوجی کا سیکٹر ہے. ان تینوں کے اندر ہم بڑی تیزی سے، اس کے علاوہ پیٹرو کیمیکلز ہے، گلاس مینوفیکچرنگ ہے، ہمیں اس کو ایک کمپریہنسو سپورٹ کی ایک پالیسی شفٹ لینا پڑے گا. یہ جو اولڈ سکول ہے کہ وہ انڈسٹریل پالیسی بنا دی یا ایک آٹو پالیسی بنا دی، اب دنیا اس سے بہت آگے چلی گئی ہے. پاکستان ابھی بھی کمپیٹیٹیو ہے، لیکن حکومت کا کام ایک اس کے لیے سپیس کھولنا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کو لیڈ دینا ہے. آنیسٹلی سپیکنگ میری اسیسمنٹ میں کچھ سیکٹرز جو ہیں جیسے سپورٹس ہے، سرجیکل ہے، ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل ہے، یہ ڈبل کیپیسٹی 3 سال میں کی جا سکتی ہے، پرووائڈڈ کہ ہم ان کو پراپر سپیس کریٹ کریں، نہ کہ ان کو کم کر دیں ایک اوور آل انڈسٹری کی امبریلا میں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.